اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر ہوں گے اور تجوید قرآن کے اہم دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہماری بحث چل رہی تھی تجوید قرآن کی انتہائی اہم بحث مد کے متعلق کہ مد مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں نہ جاننے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں اور نماز میں یا ویسے تلاوت کرتے ہوئے آپ اکثر خطا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر اس کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جس طرح تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی مد کے حوالے سے، اور مد میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خود مد کی کئی قسمیں ہیں، مد کے اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے آپ نے یقیناً سنے ہوں گے اور اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ مد کے اسباب ہم نے بتائے تھے کہ جب بھی مد طبیعی کے بعد، مد اصلی کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد چھوٹی مد سے بڑی مد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اپنے نام تھے اور اس کے اپنے مقامات تھے، اس کو کتنا کھینچنا تھا، کتنا لمبا کرنا تھی، ہم نے بیان کر دیا۔ اور پھر دوسرا سبب جو ہم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر مد طبیعی کے بعد الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کے بعد اگر کوئی سکون آ جائے، کوئی حرف ساکن آ جائے تو پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف حالات ہیں۔ تو آج ہم انہی حالات پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے اس کو یوں تقسیم کیا ہے کہ کبھی یہ مد کلمات میں آتی ہے اور کبھی یہ مد خود حروف میں آتی ہے، تو اسی اعتبار سے اس پہ بحث کی گئی ہے۔ تو آج ہم بھی اسی ترتیب سے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی جو مد ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ مد کے جو کلمے میں آتی ہے اور پھر اس کا جو سبب ہے وہ سکون ساکن کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ جو مد ہے اس کی مختلف اسباب ہیں، آج جو ہے وہ سکون والا سبب ہے، تو اسی اعتبار سے علماء نے اس کی قسمیں کی ہیں۔ مد لازم کلمئی مثقل، یہ پہلی قسم کی ہے، مد لازم کلمئی مثقل۔ اس کے نام سے آپ کو پہلے پتہ چل گیا ہے کہ مد یعنی کھینچنا ہے، لازم یعنی ضروری کھینچنا ہے، کلمئی یعنی کہ وہ کلمے میں ہوگی، مثقل یعنی وہ مد جو ہے اس کا سبب مشدد ہوگا، شد کی صورت میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شد اگر آپ شد کو کھولتے ہیں، کسی مشدد کلمے کو کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہے شد، اس کا پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو شد کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جب بھی حرف مد کے بعد، جب بھی مد اصلی کے بعد، جب بھی مد طبیعی کے بعد، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، ایک ہی کلمے میں سکون لازم شد کی صورت میں آ جائے، سکون لازم شد کی صورت میں آ جائے تو پھر اس مقام پر مد لازم کلمہ مثقل کہلاتی ہے، اور اس کو 6 حرکات کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ اس کی مثال دے کے ہم مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا الحاقہ، اب یہ کلمہ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک کلمہ ہے الحا، ہا زبر الف ہا، یہ مد اصلی ہے، الف مد ہے۔ اب اسی کلمے میں فوراً قاف آ گیا ہے، شد کی صورت میں، قاف مشدد ہے اور سکون لازمی ہے، تو لہٰذا یہاں 6 حرکات کے برابر آپ نے کھینچنا ہے اور شد کے بھی حق کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیں الحاقہ، دوسری مثال فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ہمارا محل شاہد کیا ہے، مثال کیا ہے، الطامہ۔ اب دیکھیں طا جو ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے اور فوراً طا کے بعد میم مشدد آ گئی ہے، تو لہٰذا یہ مد لازم کلمئی مثقل کی مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں
الدابہ، اس کی جس طرح کہ قرآن میں آیت بھی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ. اب اس کو دیکھیں 6 حرکات کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، اور وہ مثال جو آپ ہر روز بلکہ دن میں کئی مرتبہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مثال آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ مد لازم کلمہ مثقل کی مثال ہے وَلَا الضَّالِّينَ. اب جو 6 حرکات کے برابر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. دیکھیں 5 انگلیاں ہیں تو آپ نے اس طرح اندازہ کرنا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی یہ حرکات انگلیوں کو حرکت دینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ مثال آپ روزانہ نماز میں جب پڑھیں گے تو سورہ حمد میں مثال آئے گی، اس کو بہت دقیق طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے وَلَا الضَّالِّينَ. دوسری مثال تَأْمُرُونِّي. اب پھر سے ہم ان کی مثالوں کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحاقہ، الطامہ، الدابہ، ولا الضالین. تأمرونی، یہ مثالیں ہیں مد لازم کلمہ مثقل کی. اس کے بعد اسی مد لازم کلمی کو مزید ایک اور قسم میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ ہے مد لازم کلمہ مخفف. اب مخفف کے کلمے سے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے، وہ تھی مثقل اور یہ ہے مخفف. یہ بھی ویسے ہی ہے، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ جب بھی ایک کلمے میں مد اصلی کے بعد حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے، سکون آ جائے، ساکن حرف آ جائے، لیکن وہ ساکن حرف مشدد نہ ہو بلکہ بغیر شد کے ہو اور اس پہ جزم ہو، تو مد لازم کلمہ مخفف بنے گی، اور اس کو بھی اسی مد لازم کلمہ مثقل کی طرح 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے، لمبا کریں گے. اور یہ مثال پورے قرآن میں ایک دفعہ ہی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ دیکھیں کلمہ ہے الآن. الآن، اور اس الآن میں جو آن یہ ہمارا محل شاہد ہے، اور آپ الآن بلکہ دونوں اس میں محل شاہد ہیں، ایک شروع میں آل اور آن، لیکن آپ نے فرق کرنا ہے. اصل میں تھا الآن، کیا تھا؟ الآن. لیکن اب چونکہ ہم نے کیا کہا کہ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف اسی کلمے میں ساکن ہو لیکن غیر مشدد ہو، تو یہاں الف مدہ ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے، یہ ہمارا محل شاہد لام ساکن ہے، تو یہاں ہم نے 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. اور بات ہے آن میں بھی وہ بھی مد ہے، لیکن وہ مد یہ مد لازم کلمہ مخفف نہیں ہے، اصل ہمارا محل شاہد ہے الآن. تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ قرآن میں یہ ذکر ہے الآن، 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 تو یہ محل شاہد ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں مد لازم حرفی کی طرف. جان لیجئے کہ مد لازم حرفی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہ کلمات میں مد آتی تھی اور یہ مد کلمات میں نہیں آتی بلکہ حروف میں آتی ہے. اور حروف میں جو آتی ہے، یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ حروف وہ حروف ہیں کہ جو بعض صورتوں کی ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، یہ سارے حروف مقطعات ہیں. لیکن
اب اس میں بھی مدیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ مد کی اپنی شرائط ہیں اور مد کے اپنے رولز ہیں، وہ رولز آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے تاکہ آپ آسانی سے آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہاں کون سی مد ہے۔ ہم مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو واضح کرتے ہیں۔ پہلی مد لازم حرفی مثقل، اس کی 3 شرائط ہیں۔ اس میں سے ایک شرط تو یہی ہے کہ حروف مقطعات ہوں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو حرف ہے، وہ حرف خود جب اس حرف کو کھولیں گے وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوگا، اور پھر اس کا آخر جو ساکن ہوگا لیکن ساکن مدغم کی صورت میں ہوگا۔ اس کو مثال کے ذریعے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ مثال ہم دیتے ہیں تو سین میم۔ اب اس کو آپ نے کھولنا ہے، تو علیحدہ ہو گیا، سین علیحدہ لکھیں آپ اپنی کاپی پہ، رجسٹر پہ۔ سین کو آپ نے کھول کے لکھنا ہے۔ سین کو جب آپ کھول کے لکھیں گے تو خود سین، اس میں 3 حرف ہیں، خود سین اس میں 3 حرف ہیں، سین یا نون۔ سین جب آپ اس کو لکھیں گے کھول کے، سین کے فوراً بعد آپ نے لکھنا ہے میم۔ خود میم کے 3 حرف ہیں، خود میم ہوگی، پھر یا اور میم۔ اب آپ دیکھیں سین کا آخری جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ آخری حرف نون ہے، سین نون۔ یہ جو نون ہے، اس نون کے فوراً بعد کیا ہے؟ میم۔ ہم نے کیا کہا؟ حروف مقطعات ہوں، حروف مقطعات ہمارے سامنے ہے، اور خود وہ جو حرف ہے خود اس حرف کے اپنے 3 حرف ہوں۔ سین کے 3 حرف ہیں، سین، یا اور نون۔ اب یہ جو نون ہے آخر میں یہ ساکن ہے، لیکن نون کے بعد فوراً میم آ گیا ہے تو یہ نون میم میں ادغام ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہی کہا کہ جب بھی 3 حروف ہوں اور ان میں سے جو آخری حرف ہے وہ مدغم ہو، یعنی کہ وہ نون میم میں ادغام ہو گئی ہے، لہٰذا جب یہ شرائط پوری ہیں تو لہٰذا یہاں مد لازم حرفی مثقل، اس کو ہم نے 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، اور توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ اب آپ نے اس کو تو سین میم نہیں پڑھنا، بلکہ عربی میں صحیح طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں تو سین میم۔ اب دیکھیں 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، تو سین میم۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم نے ادغام کی بحث میں پڑھا ہے کہ نون ساکنہ کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی آ جاتا تھا تو وہاں ادغام ہوتا تھا، تو یہاں بھی نون ساکنہ کے بعد میم آیا ہے تو نون میم میں ادغام ہو رہا ہے۔ اب مزید ہم مثال دیتے ہیں مد لازم حرفی مثقل کی مثال، الف لام میم۔ اب پہلے تو آپ اس کو کھولیں گے، الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ۔ اب لام کو لکھیں، لام کے 3 حروف ہیں، بالکل ہیں، خود لا الف میم، لام بن گیا۔ اب اس میم کے فوراً بعد میم آ گئی، لام، اور پھر آپ نے میم علیحدہ لکھنی ہے۔ میم کے خود 3 حروف ہیں، میم یا میم۔ لام کی جو آخری میم ہے وہ میم کی اس پہلی میم میں ادغام ہو جائے گی، تو شرائط پوری ہو جائیں گی، تو پھر یہ مد لازم حرفی مثقل بن جائے گی، اور 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ دیکھیں الف لام میم۔ ایک اور مثال ہے قرآن میں، صرف اس میں را کا اضافہ ہے، الف لام میم را۔ اب دیکھیے اس میں را کا اضافہ ہے تو را میں مد اصلی ہے، اس کو اتنا نہیں کھینچنا، صرف 2 حرکتوں کے برابر کھینچنا ہے، باقی لام کو بھی کھینچنا ہے اور میم کو بھی کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ البتہ وہ ابھی اپنے مقام پہ آئے گا کہ میم کو کیوں کھینچنا ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور جس کو ہم نے واضح کیا ہے وہ مد لازم حرفی مثقل تھی، اور ظاہر سی بات اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو مد لازم حرفی مخفف تو بالکل آسان ہے، اس کی بھی وہی شرائط ہیں، یہ بھی حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی حروف مقطعات میں درمیانہ ساکن ہو اور آخری
ساکن ہو لیکن غیر مدغم ہو، یعنی اس پہ شد نہ ہو، غیر مدغم ہو، تو پھر اس مقام پر بھی مد لازم حرفی بنے گی، لیکن کیونکہ وہ آخری حرف غیر مدغم ہے، وہ غیر مشدد ہے، اس پہ صرف جزم ہے، لہذا اس کو مخفف کہیں گے۔ اس کی مثال الف لام میم کا جو آخری کلمہ ہے، آخری حرف ہے میم، خود جو یہ میم ہے اس میں ہمارا محل شاہد ہے۔ دیکھیں خود میم کو آپ نے کھول کے لکھنا ہے، میم، میم کو کھول کے لکھیں گے تو میم یا میم، 3 حرف ہو گئے، آخری حرف درمیانہ حرف جو ہے وہ ساکن ہے میم، اور پھر آخری حرف بھی ساکن ہے لیکن ساکن غیر مشدد ہے میم، تو اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے، میم۔ اب پوری مثال کو ہم دیکھتے ہیں، الف لام میم، ہماری محل شاہد میم ہے۔ اور ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم، قرآن میں ہے کاف ہا یا عین صاد، اس میں پہلا جو حرف ہے کاف، اس کو آپ نے کھولنا ہے، شرائط پوری ہیں، حروف مقطعات اور مد اصلی کے بعد خود ان حروف میں درمیانہ ساکن اور آخری جو ہے وہ ساکن لیکن غیر مدغم ہے، تو لہٰذا یہاں بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگی اور اس کو بھی 6 حرکات کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ دیکھیں کاف ہا، کاف ہماری مثال ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو آخری صاد ہے یہ بھی مثال ہے اور اس کو بھی 6 حرکات کے برابر کھینچنے، اس میں بھی مد لازم حرفی مخفف ہے، صاد۔ اب دیکھیں یہ جو حروف مقطعات ہیں، ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حروف آتے ہیں لیکن ہم ان کی رعایت نہیں کرتے، ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ جس طرح عام مد ہوتی ہے، 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ دیا، یا تو سرے سے ہم کھینچتے نہیں، اگر کھینچے بھی تو اس کو مکمل نہیں کھینچتے، لہٰذا اس کو آپ خصوصی طور پہ سمجھیں اور یہ رولز آپ کے ذہن میں ہو، تو پھر جہاں بھی کوئی بھی صورت کھولیں گے کہ جس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ آخر میں اہم بات آپ سے میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ 6 حرکات کے برابر کھینچنا لازم ہے، ہم نے جو ابھی ہم نے عرض کیا فلاں فلاں مد کو 6 حرکتوں کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، لیکن بعض اس میں ایسے حروف مقطعات ہیں کہ جس کو قرآن نے لکھا کہ آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ 4 سے 6 کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے حامیم، عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد، یہ 3 حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جس کو قرآن نے لکھا کہ آپ 4 سے 6 کے برابر کھینچ سکتے ہیں، 4 تک بھی کھینچ سکتے ہیں اور 6 کے برابر بھی آپ کھینچ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں، 4 بھی اور 6 تک بھی۔ اچھا، اب قرآن نے مزید آسانی کے لیے یہاں لکھا کہ وہ حروف جن کو 6 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے وہ 7 ہیں، اور ان کا مجموعہ قرآن نے لکھ دیا سنقص لکم، سنقص لکم، سین، نون، قاف، صاد، لام، کاف، میم، ان کو 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، تو جہاں بھی سین آ جائے گا، سین، نون، قاف، صاد، اس طرح لام، کاف، میم، یہ ساری مثالیں 6 حرکات کی ہیں۔ اس طرح وہ حروف کہ جن کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے وہ قرآن نے لکھا، وہ ہیں 5 اور ان کا مجموعہ ہے حی، طہر، یعنی حا، یا، طا، ہا اور را، یہ 5 حروف ہیں کہ جن کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، حا، یا، طا، ہا، را،
تو یہ بہت آسانی ہو گئی۔ ان حروف کو آپ یاد کریں، ان کا مجموعہ ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے سین آ گیا، نون آ گیا، قوف آ گیا، تو آپ نے عربی میں جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ تو یہ ہماری مد کی وہ ابحاث کہ جو انتہائی اہم تھی اور جو مین ابحاث ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے جو اگلا درس ہے اس میں ہم بیان کریں گے کچھ اور بھی مد باقی ہیں، لیکن وہ مد اس تقسیم سے ہٹ کے ہیں۔ یہ تو تقسیم تھی مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کی علیحدہ تقسیم تھی، مد اصلی کے بعد اگر سکون آ جائے، سکون شد کی صورت میں ہو تو اس کا اور نام تھا، اور خود سکون ہو شد کی صورت میں نہ، اس کا اور نام تھا، کلمات میں آ جائیں تو اس کا اور نام تھا، حکم اور تھا، حروف میں آ جائیں اس کا اور نام تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے ہماری تقسیم ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم بحث کریں گے وہ کچھ چند اہم مدود رہ گئی ہیں، مدیں رہ گئی، اس کے احکام رہ گئے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور یہ سلسلہ جاری رہ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔